تو ذابی ہم لوگ مائنر سائنس کے بارے میں پڑھتے کیوں ہیں؟ ان کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا اتنے امپورٹنٹ بھی ہے کہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے یا اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے؟ کیا بینیفٹ ہے اس کا؟ ویسے دیکھیے، ایک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا نا کہ مائنر سائنس کیا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ گاؤں سے اٹھ کے آ گیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یو ٹرن والا جو سائن ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور جہاں پہ اگر ایک ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے اس ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہے. تو اگر ایک بندہ گاؤں سے اٹھ کے آیا ہے، اس نے آج سے پہلے کبھی شہر میں نہیں آیا، اس نے آج سے پہلے کبھی اسٹریٹ لائٹ نہیں دیکھی، اس نے کوئی سگنل نہیں دیکھا، تو وہ یو ٹرن کا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یہاں پہ یو ٹرن تھا، یا کہیں پہ اگر ریڈ لائٹ آ رہی ہے وہ ریڈ لائٹ پہ نکل رہا ہے، گرین لائٹ پہ بریک لگا رہا ہے، مطلب کنفیوزڈ ہوگا. اور اس کی زندگی جو ہے نا وہ مطلب اس کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں آ رہی ہیں اور وہ ساروں کو مس کر رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ آپ کے آخرت کی نشانیاں کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آخرت آپ کے سر پہ آ چکی ہو اور آپ ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کہ جی ابھی تو آخرت بڑی دور ہے، ابھی تو بڑی دور ہے. حالانکہ یہ ساری نشانیاں یکے بعد دیگرے آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یٹ آپ وہ ہیڈلیسنس کی سٹیٹ میں پہنچ چکے ہیں. اپنے آپ کو بھی ڈینجر میں ڈال رہا ہے اور دوسروں کو بھی ڈینجر میں ڈال رہا ہے. جو آپ نے ہیڈلیسنس والی بات کی نا، آیت آ رہی ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. 1400 سال پہلے قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ لوگوں کے قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیڈلیسنس میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا جو سائن ہے نا مائنر سائنس میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، کی پیدائش ہے، اور دوسرا ان کا یہاں سے جانا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور رسول کا انتظار ہم نہیں کر رہے. یعنی آپ سوچیں کہ this should be enough for us to understand کہ we are not waiting for any more prophets to come. ہم کسی اسکرپچر کا بھی انتظار نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا اور قیامت کا آنا یوں ہے، مطلب میرے بعد بس قیامت ہے اور کچھ نہیں. اگر ہم امیجن کریں نا اس دنیا کی ورلڈ ہسٹری کو کہ یہ دنیا بنی کب، انسانیت آدم السلام کب آئے، تو اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مین چنک تھا سمجھ لیں 90% گزر چکا ان سے پہلے، کیونکہ 950 سال تو نوح السلام کی دعوت کی عمر تھی اور بڑی بڑی عمریں تھیں. تو ہم تو بالکل قیامت کے تو اللہ کے نبی قریب آ رہے ہیں، بالکل، تو ہم تو بالکل قیامت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل وی آر اباؤٹ ٹو فال. میں 16 months پہلے I was in حرم، آپ بھی ساتھ تھے، ہم نے ذرا بھی عجیب چینجز دیکھی حرم میں. صحیح بات ہے، لاکسٹس ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے ٹڈی دل اور یہ چیزیں ٹھیک ہے. پھر حرم میں کبھی بھی سیلز گرلز نہیں دیکھی اس طرح سے کاؤنٹرز پہ، ریسپشن پہ، بالکل صحیح جتنا وہ سیلز گرلز زیادہ تھیں. اچھا، اور لوگ نا عمرے کو ایک ریکریشنل ٹرپ بنا دیا لوگوں نے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ عبادت بھی کریں سا، لیکن آنا ہی ریکریشن، ہنی مون پہ آ رہے ہیں. although we support کہ آپ ہنی مون پہ ملیشیا جانے کی بجائے مکہ آئیں، لیکن just don't go to Hardee's and stuff like that اور نماز پڑھ کے سلام پھر کے نکلے. کوئی ذکر اذکار، کوئی تلاوت، کوئی طواف، لگژری ٹرپ بنا دی. بازاروں کی رونقیں بہت زیادہ تھیں، ایسا نکل گیا. شاپنگ ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہی مالز بھر جاتے. حالانکہ حرم میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے ایک عبادت کرنا تھا. اچھا، پھر اور گرینری شیخ، حالانکہ حجاز بیرن ہے لیکن گرینری ویلیز گرین ہو رہی تھیں. صحیح بات ہے. جو 2009 میں نے عمرہ کیا تھا اور ابھی جو کیا تھا 16 months پہلے، اٹ واز گرین. اور ایک ون آف دا مائنر سائنز از یہ ہے بالکل حجاز ول بی گرین اگین، بالکل گرین ہو جائے گا. اور کس طرح سے چینجز دیکھیں، جو لوکسٹ ہوتے ہیں، جو ٹڈی وغیرہ ہوتی ہے، یہ گرینری پہ آتی ہے، بیرن جگہ پہ نہیں ہوتی. ان کا جو آنا ہے دیٹ واز اے سائن. تو اس طرح کی مختلف چیزیں دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ یہ کتنے کوئکلی چینجز آ رہی ہیں. اور آپ تمام انسانی ہسٹری دیکھیں، ابا جان تک سب گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچر پہ، اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. مطلب لائف سٹائل سیم رہا، کوئی جہاز پہ اڑ کے نہیں گیا یا کوئی کسی کی فیس ٹائم کسی نے بات نہیں کی. ہمارے ابا جان کے دور سے لے کے ہم تک کتنا ایبرپٹ چینجز آئے ہیں اس ورلڈ کی ہسٹری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیث دیکھیں، میں ایک حدیث پڑھا تھا جس میں 6 چیزیں بتائیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، یعنی ان یعمر خراب الدنیا و یخرب عمرانها، لوگ آلریڈی بلٹ ولیجز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، کشمیر، غزہ، فلسطین، الیپو، سب، وہ یعمر خراب الدنیا، اور جو خراب الدنیا یعنی لینڈ ہے، ڈیزرٹ ہے، اس کو ہائی رائز بلڈنگ، اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز اللہ کے نام پہ قسمیں کھا رہے ہیں اور ان کو توڑ رہے ہیں. چوتھی چیز لوگوں کو قرض کر رہے ہیں، مطلب جو ہے نا گالی گلوچ، گندے الفاظ پکار رہے ہیں. برائبری اور ایڈلٹری عام ہو گئی ہے، آخرت کو چھوڑ کے دنیا پریفر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَنِجَا النِّجَا، جب تم یہ دیکھو تو پھر
بچاؤ اپنے آپ کو, بچاؤ اپنے آپ کو. سو یہ ہو نہیں رہا. پھر کلنگز ہو رہی ہیں, میسو فتناز, گھر میں بچے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں جو انہیں کانٹینٹ شو کیا جا رہا ہے. انسان کے اپنے گھروں میں لوگ اتنے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں. اللہ کے نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پر فتنے برسیں گے, لائک تمہارے دلوں پہ برسیں گے ان اے فارم آف اے اسٹرا میٹ, یعنی کالحصیر, جس کے دو سمجھ لیں دو ریکٹینگولر فارم میں, اور وہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ہے سبحان اللہ, دلوں پہ جو ہے نا ہر ٹائم اگر آپ ٹی وی چینل اسکرول کریں, اچھا یہ وہ ٹائم آ گیا جس میں میں کل یہاں سے نکلا رات کو تو میوزک اونچا تھا اور پیچھے اللہ کے نبی کی تعریف تھی, یعنی قوالی لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ, لوگ دین سیکھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ, لوگ کوئی نیکی کر رہے ہیں. اب میں جو ڈرامہ ایرترل, اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, اسے کھائے گی اور مسلم ہسٹری بھی ہے, لیکن اس میں سبحان اللہ لو سٹوریز بھی ہیں. ایک جو ہیرو ہے اور ہیروئن ہے وہ آپس میں محرم نہیں ہے, ٹی وی میں اس میں محرم شو کی گئی ہیں, آپس میں ہگ کر رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں. اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارے لیے سر میں کیل ٹھوکنا زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم کو ہاتھ ٹچ کرو. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, مسلمانوں کو یا اللہ تو وکٹری دے دے, طاقت دے دے. مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پاگل ہوں یا یہ دنیا پاگل ہے, کیا چل رہا ہے. یہ وہی ٹائم ہے کہ کنفیوژن ٹائم ہے کہ دین جو شروع ہوا تھا نا, بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بدا فطوبى للغرباء. انسان اپنے آپ کو نا بہت ہر چیز ہی اس کو عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان دس ورلڈ. لوگ فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, اور وہاں پہ محرم نہ محرم آپس میں ہاتھ پکڑ رہے ہیں, اور وہ ڈرامہ چل رہا ہے, پیچھے میوزک ہے. اللہ کے نبی سے محبت, میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی, اللہ کے نبی کی نعت پڑی ہوئی تھی اس میں, اور میں نے کہا یار سبحان اللہ, ایک سنگر نے نعت اور پیچھے میوزک اس کی. اچھا اس پہ تو نعت تھی لیکن اس کے پورا پروفائل بھرا ہوا تھا میوزیکل ویڈیوز سے. مطلب جیسے رمضان میں میں کلک بیٹس کے لیے اور ویوز کے لیے کلچرل چیز بن گئی ہے نا, وہی بات ہے کہ رمضان ہے تو کچھ ریلیجیس پروڈیوس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں نا یہ کچھ 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اپنے لیے حلال کر دیں گے جو حلال ہے نہیں. یعنی اس میں شراب بھی ہے, اس میں زنا بھی ہے, اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں, اور سلک پہنا اپنے لیے. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیں گے. کس طرح حلال کریں گے یہ تو ہمیں پتہ کس طرح ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں چیزیں بدلتی ہیں, کلچرل ویلیوز آتے ہیں, اور لوگ جو ہے نا اپنے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ آپ کوئی ہم لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں.